السلام علیکم۔ ارسل اسٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے اور نئے آنے والے تمام معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کی تکفیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے، جو پھر بحیرہ مرتار کے مغربی کنارے پر واقع شہر سدوم گئے۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے باشندوں نے مسافروں کو راہ راست پر لایا، لوٹایا اور قتل کیا۔ ان میں ایک اور عام برائی یہ تھی کہ مرد عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ یہ غیر فطری عمل بعد میں سودومی سہدوم شہر کے بعد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس پر کھلے عام اور بے شرمی سے عمل کیا گیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو پیغام پہنچایا۔ یہ ان جرائم اور گناہوں کے عروج پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ وہ لوگوں کو بلائیں کہ وہ اپنی بے حیائی چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی غیر اخلاقی عادتوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ لوط کی تبلیغ سے بہرے تھے۔ اپنی غیر فطری خواہشات میں ڈوبے ہوئے انہوں نے سننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب لوط نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، اس کے بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ تبلیغ کرتا رہا تو اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، مجھ سے اس کا بدلہ نہیں، صرف رب العالمین کی طرف سے انسانوں، جنوں اور تمام موجودات، تمام عالموں کے مردوں کے پاس جاؤ اور جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کیا تم فاسق لوگ ہو؟ جنہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم بعد نہ آئے تو بے شک تم نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سخت غصے کے ساتھ ناپسندیدہ ہوں اور تیرے اس فعل پر غضبناک ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ لوط کی قوم کے کاموں نے اس کے دل کو افسردہ کیا۔ اس کی نامناسب شہرت پورے ملک میں پھیل گئی، جبکہ وہ ان کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ اپنے مشن میں ڈٹے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے بھی اس کی پکار پر لبیک نہ کہا اور ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ اس کے گھر کے تمام افراد ایمان نہیں لائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، جسے نوح کی بیوی ایک کافر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی، نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن دونوں نے اپنے شوہروں سے ان کے عقائد کا انکار کر کے خیانت کی، تو ان نوح اور لوط نے ان بیویوں کو فائدہ پہنچایا، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ آگ کے ساتھ داخل ہوں گے۔ فرشتے لوط سے ملنے آتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اگر گھر سکون اور آرام کی جگہ ہے تو لوط کو کوئی نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر اور باہر عذاب میں مبتلا تھے اور ان کی زندگی مسلسل اذیتوں سے دوچار تھی، اور انہوں نے ابھی بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ صبر اور ثابر قدم رہے۔ سال گزر گئے، پھر بھی کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اس کے پیغام کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ مایوسی سے مغلوب لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح عطا فرمائے اور ان بدعنوانوں کو تباہ کرے۔ چنانچہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر لوط علیہ السلام کے شہر سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ دوپہر کو بستی کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جس نے ان کو دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھی پانی سے اپنا جگ بھر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنے شاندار حسن کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ درختوں میں سے ایک آدمی فرشتے نے اس سے پوچھا، اے لڑکی، کیا آرام کرنے کی جگہ ہے؟ اپنی قوم کے کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ یہاں ٹھہرو اور اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک میرے والد کو اطلاع نہ کر دوں اور واپس نہ آؤں۔ اپنا جگ دریا کے کنارے چھوڑ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ اے باپ، وہ روئی، آپ کو شہر کے دروازے پر نوجوان مطلوب ہیں اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے۔
لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے پاس جلدی سے دوڑتے ہوئے پریشان محسوس کیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ان کی میزبانی کر سکتا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کی اور ان پر اپنی قوم کی نوعیت کے موضوع کو متاثر کیا۔ لوط علیہ السلام انتشار سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کو ناراض کیے بغیر راضی کرنا چاہتا تھا، وہاں رات نہ گزارنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے ساتھ متوقع مہمان نوازی بھی کرنا چاہتا تھا، عام طور پر مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ اس نے انہیں خطرناک صورتحال کو سمجھنے کی بے پھول کوشش کی۔ آخرکار اس نے ان سے گزارش کی کہ رات ہونے تک انتظار کریں، اس وقت تک کوئی انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوٹس ہاؤس میں ہجوم۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو لوط علیہ السلام اپنے مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تاہم جیسے ہی لوط کی بیوی نے انہیں دیکھا وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی تاکہ کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ جلدی سے وہ خبر لے کر اپنے لوگوں کے پاس بھاگی اور جنگل کی آگ کی طرح تمام باشندوں میں پھیل گئی۔ لوگ تیزی سے اور جوش میں لوط علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی دریافت سے حیرت ہوئی اور وہ حیران تھا کہ انہیں کون اطلاع دے سکتا ہے، تاہم معاملہ اس وقت واضح ہوگا جب اسے اپنی بیوی کہیں نہ ملی۔ اس طرح اس کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب لوط علیہ السلام نے ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ اسے مارتے رہے۔ اس نے ان سے التجا کی کہ زائرین کو تنہا چھوڑ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اس نے انہیں تاکید کی، اپنی بیویوں سے شہوت کی خواہش کی، کیونکہ یہ وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ وہ اپنا مختصراً خطبہ ختم نہ کر لے اور پھر وہ ہنسنے لگے۔ جنون میں اندھے ہو کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ لوط علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ ان متشدد لوگوں کے سامنے بے اختیار کھڑا رہا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کو روکنے سے قاصر تھا، لیکن وہ مضبوطی سے اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور ہجوم سے التجا کرتا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سزا کی۔ اس خوفناک لمحے میں اس کی خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنے مہمانوں سے دور دھکیلنے کی طاقت رکھتا۔ مہمانوں نے اسے بے بسی اور غمگین حالت میں دیکھ کر کہا، تم فکر مند اور گھبراؤ نہیں، لوط علیہ السلام ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوفزدہ ہو گیا اور لوط علیہ السلام کے گھر سے بھاگ گیا۔ جب وہ جاتے تھے تو اس پر دھمکیاں دیتے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ اس طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی اہلیہ کے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ نے حکم دیا کہ سدوم شہر فنا ہو جائے۔ زلزلے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو اٹھا کر ایک جھٹکے میں نیچے پھینک دیا ہو۔ شہر پر پتھروں کا طوفان برسا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں فرشتوں کے بارے میں بتاؤ۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور کہا سلامان علیہ السلام، ابراہیم نے کہا بے شک ہم تجھ سے ڈرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم آپ کو ایک لڑکے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو بہت زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ پھر تمہاری خبر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم تمہیں سچی بشارت دیتے ہیں، پس نا امید نہ ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کون اپنے رب کی حکمت سے مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں کے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا تو پھر کیا چیز ہے جس پر تم آئے ہو اے رسولو؟ انہوں نے فرشتوں نے کہا ہمیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم کافر مشرک گناہگار ہیں، سب لوط علیہ السلام کے خاندان ان کے علاوہ، ہم ان سب کو یقیناً تباہی سے بچانے والے ہیں، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے گھرانے کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے نا واقف ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کر رہے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق آپ کی قوم کی تباہی کی خبر لے کر آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر رات کے ایک حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کریں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔
اور ہم نے اس کو یہ حکم سنا دیا کہ ان گناہ گاروں کی جڑ صبح سویرے کاٹ دی جائے گی۔ نوجوانوں کی آمد کی خبر پر شہر کے باشندے خوش ہو کر آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تو مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے شہر کے لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم عالموں میں سے کسی کی مہمان نوازی کرو؟ لوگ اجنبی وغیرہ ہم میں سے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں کہ ان سے حلال نکاح کیا جائے اگر تم ایسا کرو۔ بے شک آپ کی جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے وحشیانہ نشہ میں اندھے بھٹک رہے تھے۔ چنانچہ جیسے طلوع آفتاب کے وقت سالہ عذاب خوفناک رونا وغیرہ نے ان کو پکڑ لیا، اور ہم نے فلسطین میں صدوم کے قصبوں کو الٹا کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور بے شک وہ شہر بالکل ہائی روڈ پر ہے، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ جہاں اب بجیرہ مردار ہے۔ بے شک یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان پر عذاب کی بارش برسائی۔ جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کیسی برسی تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صدوم کے بعد لوط علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کتاب بند کر دی گئی۔ ان کے شہر اور نام روئے زمین سے مٹ چکے ہیں، وہ یادوں سے غائب ہیں۔ کرپشن کی کتابوں میں سے ایک کتاب بند ہوئی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھے، وہ اس کے پاس گئے، اور جب اس نے اپنی قوم کا قصہ سنایا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام صبر کرنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اور دونوں اپنے مشن پر ثابت قدم رہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلیز دبا دیں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔